بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين۔ بلکہ انہوں نے ایسی حقیقت کو جھٹلا دیا ہے جس کا انہیں پورا علم ہی نہیں ہے، اور ابھی تک ان کے سامنے اس کی پوری حقیقت کھل کر نہیں آئی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، تو آپ دیکھ لیجئے کہ ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ جب کفار عرب کی جانب سے اس چیلنج کا کوئی جواب نہیں ملا اور نہ ہی ملنا تھا، اور ان کے پاس قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کا کوئی عقلی اور نقلی جواز باقی نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں نے قرآن کریم کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ چونکہ ان کی خواہش کے مطابق نہیں تھا، اس لیے بغیر سوچے سمجھے انکار کر دیا، اور اس میں ہدایت اور نور حق کی جو بات ہے اس سے محروم رہے۔ آیت 40 میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی ہے کہ یہ قرآن تو اللہ کا بنی نوع انسان کے لیے عظیم انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جن پر رحم کرے گا وہی اس پر ایمان لے آئیں گے اور اس نور حق سے مستفید ہوں گے، اور جو شقی ہوں گے وہ آپ کی 1000 کوششوں کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے اور کون گمراہی کا۔ ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين۔ اور مشرکین میں سے بعض اس قرآن پر ایمان لے آئیں گے اور بعض اس پر ایمان نہیں لائیں گے، اور آپ کے رب کو فساد پھیلانے والوں کی خوب خبر ہے۔ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ آپ کی تکذیب کرتے رہے تو کہہ دیجئے کہ میرا کام میرے لیے اور تمہارا کام تمہارے لیے ہے، میں جو کچھ کرتا ہوں اس کے تم ذمہ دار نہیں ہو، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اگر مشرکین عرب آپ کی تکذیب پر مصر رہیں تو ان سے اعلان برات کر دیجیے، اس لیے کہ آپ نے ان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہے۔ آیات 41، 42، 43 میں بتایا گیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، ان سے ایمان کی توقع نہیں کی جا سکتی۔ جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ بظاہر سنتے تو ہیں لیکن اس سے کوئی استفادہ نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بہرے ہیں اور عقل سے بھی محروم ہیں، اور آپ کی طرف وہ بظاہر دیکھتے بھی ہیں لیکن اس سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اس لیے کہ وہ بصارت اور نور بصیرت دونوں سے محروم ہیں۔ اس کے بعد آیت 44 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن کریم پر ان کا ایمان نہ لانا ان کے شامت اعمال کا نتیجہ ہے۔ جب انہوں نے کبر و غرور میں آ کر حق کا انکار کر دیا اور باطل پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ایمان و عمل کی توفیق چھین لی۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ امام مسلم نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے حدیث قدسی روایت کی ہے کہ اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا ہے اور تمہارے آپس میں بھی اسے حرام کر دیا ہے، اس لیے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا اے میرے بندو، تمہارے اعمال کو میں گن رہا ہوں، پھر میں تمہیں پورا کا پورا لوٹا دوں گا، تو جو کوئی اچھا نتیجہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو برا نتیجہ پائے وہ اپنے آپ کو کوسے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ۔ اور ان میں سے بعض آپ کی باتیں بظاہر سنتے ہیں، تو کیا آپ اپنی بات بہروں کو سنائیں گے اور چاہے وہ عقل سے بے بہرا ہوں؟ وَمِنْهُمْ
من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون۔ اور ان میں سے بعض آپ کی طرف بظاہر دیکھتے ہیں، تو کیا آپ اندھوں کی رہنمائی کریں گے چاہے وہ بصیرت سے محروم ہوں؟ ان اللہ لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون۔ بے شک اللہ لوگوں پر کچھ بھی ظلم نہیں کرتا ہے، بلکہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ اور جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ جیسے وہ دنیا یا برزخ میں دن کی صرف ایک گھڑی رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ یقیناً خسارے میں ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا اور سیدھی راہ کو نہیں اپنایا تھا۔ اس آیت کریمہ میں قیامت کی ہولناکیوں کی منظر کشی کی گئی ہے کہ جب لوگ اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر میں جمع ہوں گے تو مارے دہشت کے دنیا کی لذتوں کو بھول جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم تو بہت تھوڑی دیر دنیا میں رہے تھے، اور دنیا میں جتنے لوگ ایک دوسرے کو جانتے پہچانتے تھے وہ سبھی وہاں بھی ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ان میں سے ہر ایک اپنے حال میں مشغول ہو جائے گا اور کوئی کسی میں دلچسپی نہیں لے گا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ یوم آخرت کی تکذیب کرتے ہیں ان کا خسارہ بڑا خسارہ ہے، اور وہ کبھی بھی راہ ہدایت پر گامزن نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ باس بعد الموت اور آخرت پر ایمان ہی راہ راست پر چلنے کا بڑا سبب ہے۔